الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے لیے یہ زمین و آسمان بنائے گئے اور جن پر درود پاک خود اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے پڑھا اور اپنے فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ ماہ شوال المکرم کا مہینہ ہمیں جاری و ساری ہے۔ ماہ شوال المکرم کے بہت سے وظائف ہیں جو انسان کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں، تو وظائف کے ساتھ ساتھ آپ نے کثرت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھنا ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے باقرینہ ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھا ہوگا۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، دو عابد یعنی عبادت گزار 50 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کرتے رہے۔ 50ویں سال کے آخر میں ان میں سے ایک عابد سخت بیمار ہو گیا۔ وہ بارگاہ باری عز و جل میں آہوزاری کرتے ہوئے اس وقت التجا کرنے لگا، اے میرے پاک پروردگار عز و جل، میں نے اتنے سال مسلسل تیرا حکم مانا، تیری عبادت بجا لایا، پھر بھی مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ میرے مولا عز و جل، میں تو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، ان سے کہو تم نے ہماری ہی امداد و احسان اور عطا کردہ توفیق سے ہماری عبادت کی سعادت پائی، باقی رہی بیماری تو ہم نے تم کو ابرار کا رتبہ دینے کے لیے بیمار کیا ہے۔ تم سے پہلے کے لوگوں تو بیماری اور مصیبتوں کے خواہش مند ہوا کرتے تھے اور ہم نے تمہیں بن مانگے ہی بیماری عطا فرما دی۔ تو یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، بیماری ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے منافع بے شمار ہیں، اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف پہنچتی ہے، مگر حقیقتاً راحت و آرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیماری کا ایک بہت بڑا زبردست علاج ہے۔ حقیقی بیماری امراض روحانیہ مثلاً دنیا کی محبت، دولت کی حرص، بخل، دل کی سختی وغیرہ ہیں، اور یہ البتہ بہت خوف کی چیز ہے اور اسی کو مہلک یعنی ہلاک کرنے والی بیماری سمجھا جاتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی اچھی موت عطا کرنے لگتا ہے اور اسے جنت میں بلانا چاہتا ہے، جگہ دینا چاہتا ہے، تو اسے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے بیماری میں ہمیشہ صبر کریں، کیونکہ جو صبر کرتا ہے اسے ہی صبر کا اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ بیمار اگر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا مثلاً الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول عرض کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ارشاد الہی ہوتا ہے، اگر میں نے اس بندے کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر صحت عطا کی تو اس سے پہلے سے بھی بہتر گوشت اور خون دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لہٰذا اگر آپ میں سے کوئی بہن، کوئی بھائی بیمار ہے تو فوری طور پر صبر کیجئے، اللہ اکبر کیجئے اور صبر بجا لائیے، اور کبھی بھی بخار کو برا نہ کہیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مریض کی عیادت فرمائی تو فرمایا، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بخار میری آگ ہے، اس لیے میں اسے اپنے مومن بندے پر دنیا میں مسلط کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن اس کی آگ کا حصہ یعنی بدلہ ہو جائے۔
تو یہ تمام باتیں اس لیے ہیں کہ ہمیں ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی بجا لانا چاہیے اور صبر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ صبر ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو مصیبتوں پریشانیوں سے نجات عطا کر دیتی ہے۔ تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ماہ شوال المکرم کا ایک ایسا عمل لایا ہے کہ اگر آپ پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہیں، آفتوں میں گھرے ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی ہر چیز ہی پریشانی میں شمار کی جاتی ہے، تو آج آپ کے لیے روحانی وظائف چینل ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے کہ جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ تو آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، آج ہی آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، غور سے سن لیجئے۔ دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ پاک کا ایک نام یعنی ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے، یا مؤمنو، یا مؤمنو، یا مؤمنو، یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اس تسبیح کو آپ نے 3000 بار پڑھنا ہے۔ آپ شوال المکرم میں 2 دن لگاتار بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی 3000 1500 ایک دن اور 1500 دوسرے دن، اور اگر آپ کے لیے آسانی ہو تو آپ ایک ہی دن میں 3000 کا عدد پورا کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ یہ 3000 کا عدد پورا کر لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اب دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور عشاء کی نماز جب آپ نے ادا کر لینی ہے تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ آخری نفل پڑھیں واجب کے بعد، وتر کے بعد جب آپ 2 نفل پڑھتے ہیں تو نفل پڑھنے کے بعد جب آپ سلام پھیریں تو آپ نے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں جا کر آپ نے اپنی حاجت پیش کر لینی ہے، دعا مانگ لینی ہے، اپنے لیے رزق مانگ لینا ہے، اور کسی کے لیے بھی مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ سکتے ہیں۔ اللہ پاک بہت رحیم ہے، آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو میں آج آپ کی خدمت میں خاص طور پر لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے اور ساتھ میں انہوں نے دعاؤں میں اب درود پاک بھی شامل کیا ہے، تو وہ میری ایک بہن ہے جاسمین ہے، اور اس کے علاوہ منور علی ہیں، نکت ہیں، جیمہ بابر ہیں، سید رحمان ہیں، سید رحیم ہیں، اسلم خان ہیں، محمد علی ہیں، مہرو جی ہیں، روبینہ خان ہیں، سید عبدالرحمان ہیں، اور عابدہ شیخ ہیں، عمیر صابر ہیں، یاسمین اختر ہیں، سائم عدنان ہیں، ناظمہ بیگم ہیں، ملکہ صدیق ہیں، عشرت ہیں، اور اس کے علاوہ ایک میری بہن ہے اسفیہ مبارک، لبنہ محمود ہیں، اور رضیہ مسز علی ہیں، اور اس کے علاوہ شیخ ہیں، شاہد شیخ ہیں، جنہوں نے درود پاک بھی پیش کیا۔ اللہ پاک آپ کا پڑھا ہوا درود پاک قبول و منظور فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساحل جان ہیں، مزمل سعید ہیں، اور اس کے علاوہ شمسہ ظفر ہیں، نورین علمہ ہیں۔ یہ میرے چند بہن بھائی، اور اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے اور آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل ہفتے کے 3 دنوں میں اب دعاؤں کا اہتمام ہوگا، پیر شریف کے دن اور جمعرات کے دن اور جمعۃ المبارک کے دن۔ آپ لوگ ساتھ ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں، دعاؤں میں نام لکھواتے رہیں، آپ کا نام لسٹ میں شامل کیا جائے گا، اور ایک دفعہ ہی محافل میں آپ کا نام دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، ہمیں بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔